جب بھی لڑکا لڑکی ملتے ہیں اور تعلق کام کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ہر طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی پھول دیتے ہیں تو کبھی چاکلیٹس، اور پھر اچھے سے کیفیز میں حسب معمول ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ساری رات موبائل فونز پر چیٹنگ، باتیں اور وائس نوٹ کے تبادلے بھی ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ دنیاوی عشق اور محبت میں اپنا سب کچھ لگا دیتے، لیکن جس ہستی سے محبت کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہم لوگ محنت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو بھی اس سے محبت رکھ. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے. اگر ہم ساری رات جاگ کر فون پر باتیں کر سکتے ہیں تو تہجد اور فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. پھول اور چاکلیٹس دے سکتے ہیں تو صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں. ریسٹورنٹس میں ملاقاتیں کر سکتے ہیں تو مسجد میں جا کے باجماعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور گانے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. بس آج ہم یہ سوچ لیں کہ اصل محبت کا حقدار کون ہے تو آپ کو دنیاوی محبت بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے. اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین.